السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کے مذہبی نظریے کے حوالے سے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اتا ترک کون تھا تو آپ پہلے جا کر ہماری اتا ترک کی زندگی کے حوالے سے بنائی گئی 2 ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، جس سے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ سکے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اتا ترک کون تھا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، مصطفیٰ کمال پاشا کو کچھ لوگ مسلمانوں کا ہیرو اور اسلام سے محبت کرنے والا شخص مانتے ہیں، تو کچھ لوگ اسے ایک یہودی یا ملحد مانتے ہیں۔ دوستو، سچائی کیا ہے؟ یہ ایک یہودی تھا یا مسلمانوں کا ہیرو؟ اس حوالے سے ہم دونوں نظریوں کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سے آپ خود یہ فیصلہ کر سکیں گے وہ ایک مسلمان تھا یا یہودی۔ تو دوستو، اسے یہودی یا ملحد سمجھنے والے لوگ اس کی گھنونی کرتوتوں کو گناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس اتا ترک نے مسلمانوں کی خلافت کو ختم کیا، اس نے اسلام کو ترکی کا سرکاری مذہب بھی نہیں رہنے دیا، اس نے مدارس کو بند کرا دیا، حجاب پر پابندی لگا دی، صوفی بزرگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، خانقاہوں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اور ترک قوم کو اسلام سے دور کرنے کا ہر کام انجام دیا جو کہ اس کی اسلام سے دشمنی کو صاف کر دیتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، اس نے ترکی قوم میں قوم پرستی کا زہر بھی کھول دیا۔ یہ ہمیشہ اسلام کو عربوں کا مذہب کہتا اور اسلام کے خلاف بیانات بھی دیتا۔ تو کوئی مسلمان کیا کبھی اسلام کے خلاف جا سکتا ہے اور اسلام کے خلاف ایسا کام کر سکتا ہے؟ اس بنا پر لوگ اسے ملحد کہتے ہیں۔ جو لوگ اسے یہودی کہتے ہیں وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اتا ترک جس شہر سولانیکا میں پیدا ہوا تھا اسے بالکان کا یروشلم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر اکثریت لوگ یہودی تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اتا ترک کا تعلق بھی ایک ڈون میں یہودی خاندان سے ہی تھا۔ دوستو، ڈون میں یہودیوں کا وہ فرقہ ہے جسے یہودی خود یہودی تسلیم نہیں کرتے۔ دوستو، اسپین کے اندر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کیا، تو اسپین کے اندر 1,75,000 یہودی آباد تھے۔ ان عیسائیوں نے یہودیوں پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا، تو اسپین کے اندر 1,00,000 یہودی سلطنت عثمانیہ میں پناہ لینے کے لیے آئے اور اس وقت کے سلطان نے انہیں پناہ دے دی، جس کے بعد وہ لوگ بالکان کے اندر آباد ہو گئے۔ دوستو، ان یہودیوں نے ہی 17ویں صدی میں ایک یہودیوں کا رب بھی ہوا جس کا نام تھا سباتی زیوی، جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ یہودیوں کا مسیحا ہے، جس کے بعد کئی یہودیوں نے اسے جھوٹا کہنا شروع کر دیا، اور پھر اس وقت کے عثمانی سلطان نے بھی اس شخص سے کہا یا تو تم اپنا دعویٰ واپس لے لو یا تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ خود یہودیوں نے تمہارا انکار کر دیا ہے۔ جس کے بعد اس شخص نے موت سے بچنے کے لیے فوراً ہی اعلان کر دیا، لوگو، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، بلکہ اپنے مذہب سے توبہ کر کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اوپر سے تو مسلمان ہو گیا لیکن اندر سے یہودی ہی رہا، اور اس نے نظریہ دیا کہ اوپر سے آپ مسلمان ہو جاؤ لیکن اندر سے یہودی رہو، اور پھر انہی لوگوں کو ڈون میں کہا جانے لگا۔ اتا ترک نے کئی بار یہ کہا وہ یہودی تو نہیں ہے لیکن وہ سباتی زیوی سے بہت عقیدت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہی امریکہ کے اخبار میں چھپا ایک آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے جس میں اتا ترک کو یہودیوں کا ہیرو کہا گیا ہے۔ یہ اخبار ایک یہودی زیر اثر اخبار ہے جس کے ساتھ ہی کئی انٹرویوز کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس میں اتا ترک نے ہی یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ ڈون میں سے ہی تعلق رکھتا ہے، جبکہ اسے مسلمانوں کا ہیرو ماننے والے طبقے کا یہ کہنا ہے کہ اتا ترک نے خلافت کو اس لیے ختم کیا کیونکہ اس وقت کا خلیفہ یورپ کے زیر اثر تھا اور وہ آگے چل کر انہی کے حق میں فیصلہ لے لیتا۔ ترکی کو اسلام سے دور کرنے پر وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اتا ترک یہ سارے قانون نہ لاتا تو ترکی کے اندر کبھی آزادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اتا ترک کو یہ پتا تھا کہ ترک عوام ہمیشہ اسلامی پارٹی کو ہی جتائے گی اور ایک نہ ایک دن ترکی واپس ویسے ہی ہو جائے گا، اس لیے اتا ترک نے منسٹری آف ریلیجین افیئرز بھی قائم کی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اتا ترک یہ کام نہیں کرتا تو آج ترکی بھی عرب ممالک کی طرح ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتا ترک نے جو بھی کیا وہ اسلام سے محبت اور ترکی کو آزاد کرنے کے لیے کیا ہے۔
اسے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سب نہیں کرتا تو یورپین طاقتیں کبھی بھی ترکی کو پھر سے سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتی اور آج ترکی بھی اسپین کی طرح ہو جاتا۔ تو دوستو، ہم نے آپ کے ساتھ دونوں طبقوں کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ کون سے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر اتا ترک اسلام کا ہیرو ہوتا اور اس نے یہ سب مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ کبھی بھی ترکی کی فوج اس کے نظریے کی اخلاقی، اور اگر کوئی اسلامی پارٹی اقتدار میں آئے تو وہاں کی فوج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر اتا ترک ایک یہودی نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟ وہ کہیں سے بھی ایک مسلمان نہیں تھا۔ خیر دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہم جلد سے جلد آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔